اسے سجدہ نہیں کرنا. یعنی کہ ابلیس کا پہلا قصور یہ تھا کہ وہ ذات کو مان رہا تھا، بات کو نہیں مان رہا. وہ یہ کہتا تھا تجھے کروں گا، لیکن جسے تو کروانا چاہتا ہے اس سے نہیں کروں. اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کو ماننا عبادت نہیں. اگر صرف عبادت اللہ ہی کی ہوتی تو ابلیس کی عبادت قابل قبول تھی، لیکن اس کی اتنی عبادت ضائع کس لیے ہو گئی کہ اس نے انہیں نہیں مانا جنہیں وہ منوانا چاہتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ عبادت ذاتی خیالات اور ذاتی تصورات کے مجموعے کا نام نہیں، عبادت مرضی پروردگار کا نام. اگر خدا چاہتا ہے کہ یہ کیا جائے تو جو وہ چاہتا ہے وہ بھی کرو تو وہ عبادت ہے. عبادت کا فلسفہ صرف نماز تک محدود نہیں، اطاعت پروردگار ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا ذکر علی عبادت. علی کا ذکر ثواب نہیں، ذکر علی عبادت. علی کا ذکر عبادت. اور رسول کو خبر تھی کہ میں نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. کچھ پیدائشی گونگے ہوتے ہیں اور کچھ علی کے معاملے میں گونگے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خدا نے بولنے کی حص سے محروم رکھا ہے، ان کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو رسول نے ان کے لیے بھی آسانی کر دی. رسول نے کہا سب بول کے نہیں کر سکتے، حب و علی علی. ایسی جگہ پہ ہوتے ہو جہاں ذکر نہیں کر سکتے، رسول نے کہا آسانی کر دیتا. علی کی محبت بھی بات. رسول نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محبت کا دعویٰ کریں گے دل سے نہیں کریں گے، زبان سے علی کے فضائل ہی پڑھیں گے. فرمایا النظر علی وجہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی اور عبادت خدا کو علی کے ذکر سے اس لیے مخصوص کر دیا کہ ذکر علی ہی ذکر خدا. اب بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خداوند متعال یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ انسان عبادت وہ کرے جسے میں چاہوں. لیکن خدا کہتا ہے کہ عبادت جیسا کہ جو پچھلی مجلس میں لیسٹر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ احباب کافی حضرات تشریف فرمائے، تو اسی موضوع کو اگر آگے لے کے بڑھیں تو خدا چاہتا ہے کہ عبادت ہو لیکن معرفت کے ساتھ ہو. اندھی عبادت نہیں. اندھی عبادت جاہلوں کا شیوا. بتوں کو جھکتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جن کو جھک رہے ہیں وہ کیا ہے. رسول نے اس دور میں بتوں کی پرستش سے کیوں منع کیا؟ رسول نے کیوں کہا کہ بتوں کی عبادت نہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے، ہمیں انہیں بھی مان لیں. وہ اپنے عقیدے پہ اتنے مواحد نہیں تھے کہ وہ صرف اپنے ہی بت کو پوجنا چاہتے تھے. انہوں نے رسول کو کہا تھا کہ اگر تو اپنے اللہ کی عبادت کروانا چاہتا ہے تو ہمیں اتنی آسانی دے دے کہ ہم انہیں بھی مانیں اس سے بھی مانیں. رسول نے کہا نہیں، میرے مذہب اسلام کا قانون یہ نہیں. میرے مذہب کا قانون میں لا پہلے آتا ہے، اللہ بعد میں. انہیں چھوڑو بس اسے مانو، انہیں چھوڑو صرف اسے مانو. انہوں نے کہا کہ ہم تیرے خدا کو مان لیں گے، ہمیں ساتھ انہیں بھی ماننے دیں. تو رسول کو چاہیے تھا کہ رسالت مآب جو تھے وہ اسلام کے بانی تھے. رسول کو چاہیے تھا کہ وہ رسول ایسا کام کرتے جس میں مکہ کی کمیونٹی ڈیوائیڈ نہ ہوتی. واہ 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 واہ،
میرا خیال ہے کہ آج کے مولوی سے زیادہ اتحاد بین المسلمین رسول کو سمجھ میں تھا. وہ رحمت للعالمین تھے. وہ چاہتے تو وہ کہتے تھے دیکھیں مکے کا ماحول اچھا ہونا چاہیے, ہمارے باپ دادا بھی یہاں رہتے رہے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی مانو. کیا لیکن رائتی داد نہ دیجیے گا, رائتی داد بات کو قبول کیجیے. رسول نے بالکل یہ نہیں کہا کہ انہیں بھی مان لو, فتح تھا رسول نے کہا انہیں چھوڑو. انہوں نے ایک مجبوری بتائی تھی. وہ مجبوری کیا تھی, میں مجبوری آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے تیرا خدا سچا ہے, ان کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے ہمارے باپ دادا ہی نے جو خطابت کے طریقوں کو جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ باتوں میں کنایا جب استعمال ہو تو پھر کہاں بات کہاں پہنچتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ہی نہیں مانتے, آج اگر ہم چھوڑ دیں گے لوگ ہمیں بازاروں میں تانا دیں گے ہمارے باپ دادا غلط تھے, تو بتوں کی نفی سے پہلے باپ دادے کی نفی ہو جائے گی. لیکن یہ عرب کے جاہلوں کا طریقہ بول کے انہوں نے بتا دیا کہ اکثر لوگ حق اس لیے قبول نہیں کرتے کہ باپ دادا نے نہیں مانا. اکثر لوگ مذہب سے زیادہ باپ دادے کی عزت کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تمہارا باپ غلط تھا, لوگ ہمیں کیا کہیں گے تمہارے دادا کو نہیں پتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ نہ کہہ کے کچھ کہہ دیا ہے. باپ دادا کو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑیں, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ہم اللہ تیرے کو دیکھ, تو ہمیں منوانا چاہتا ہے تو منوا لے. رسالت امام نے کہا لا پہلے کو. انہوں نے کہا دیکھ پتھر کا بت ہے, مورتی ہے نا پتھر کی, اس پتھر کی مورتی سے تیرے اللہ کو خوف کیا ہے. خطرہ اس چیز سے ہوتا ہے جو مقابلے پہ آ کے کھڑی ہو. تو یہ تو پتھر کے بت ہے نا, تیرا اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی مورتیوں سے ڈر کیا ہے. فرما میرے اللہ کو ڈر نہیں ہے, لیکن اصل میں ان بتوں سے جھگڑا نہیں. اگر تم نے ویسے گھروں میں پتھر کی مورتیاں رکھنی ہے رکھو, اعتراض پتھر کی مورتی رکھنے پہ نہیں. اعتراض اس بات پہ ہے انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں. انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں. ویسے کہہ دو پتھر ہے. رسول نے پتھر سے منع نہیں کیا. رسول پتھروں سے منع کرتے تو ہماری انگلیوں میں پتھر نہ ہوتا. دیکھیں اسے تو ہم چومتے بھی ہیں. مثال میں آپ نے کہا کہ پتھر ہاتھ میں ہو, فیروزہ ہاتھ میں ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, قبول ہو جائے گی. عقیق یمنی کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ عقیق یمنی جو ہے جب ہمارا مردہ مرتا ہے تو ہم اس کو کفن میں رکھنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پہ عقیق رکھتے. یہ ہمارا روایتی طریقہ نہیں, آئمہ کا حکم ہے. تو جب پوچھو کہ عقیق یمنی ہی کیوں رکھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں پتھروں میں سے یہ واحد پتھر تھا جس نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی. لہٰذا یہ سب کو پتا ہے کہ قبر میں وہی پتھر کام آئے گا. اچھا پتھر کی گواہی مان لینی ہے. اب رسالت امام نے کہا کہ انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے, یہ خدا نہیں ہے. انہیں ویسے کہو پتھر ہے, انہیں خدا نہ کہو, انہیں اللہ نہ کہو. انہوں نے کہا ہم اسے اللہ نہ کہو. رسول نے کہا میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. دیکھو تم انہیں بلاتے ہو, یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آیتوں کا ترجمہ پڑھ. تم انہیں بلاؤ یہ آ نہیں سکتے. تم انہیں مشکل میں پکارو یہ مدد. تم اٹھاتے ہو تو یہ اٹھتے ہیں, تم بٹھاتے ہو تو یہ بیٹھتے ہیں. جو تمہارے بلانے پہ آئے نا وہ خدا نہیں ہوتے. خدا وہ ہوتا ہے جو بلانے پہ مدد کر دے. کیا بہترین کلیہ دے دیا آپ نے یا رسول اللہ. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھو یہ تم سے عبادت کرواتے ہیں لیکن تمہیں رزق نہیں دے سکتے, تمہیں سانس نہیں دے سکتے. رسول نے بہت بہتر لفظ کہا, تم بلاؤ تو آتے نہیں,
جو تمہارے بلانے پہ نہ آئے وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے بلانے پہ نہ آئے تصور عبادت سمجھ لیجیے گا کہ میں معرفت سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت یہ نہیں ہے جو تم کرنا چاہتے ہو، عبادت یہ ہے کہ میرے اللہ کو پہچانو اور پہچان کے عبادت کرو۔ خدا عبادت تب قبول کرتا ہے جب اس عبادت میں معرفت ہوتی ہے۔ صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھو، سب سے زیادہ جس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے وہ دعا ہے دعائے معرفت۔ اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَعْرِفْنِي، اگر میں نے خود کو ہی نہیں پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ سبحان اللہ، یہ دعائے معرفت کا طریقہ۔ اور اگر میں نے تیری حجت کو نہ پہچانا تو ضللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ معرفت شروع ہوتی ہے پہلے ذات سے، پہلے خود کو پہچانا۔ یہ خدا نے خود کو پہچاننے کا کیوں کہا؟ کیونکہ لوگوں کو شوق تھا اللہ سے ملنے کا، تو خدا نے کہا تم اللہ ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات ڈھونڈ کے دکھاؤ، پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں، جب تک ابھی تک ہم خود کو لوکیٹ نہیں کر سکے کہ ہم کہاں ہیں۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ تو کہاں ہے تو میں اپنا اگر پتہ بتاؤں تو میں کیا بتاؤں گا؟ میں کہوں گا یہ تو یہ میرا جسم ہے، میں نہیں۔ میرا جسم، وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ میری آنکھیں، وہ جو میں ہے وہ کہاں ہے؟ منطقی بحث ہے، پریشان تو نہیں ہوگا؟ میری آنکھیں، وہ میں کہاں ہے؟ یہ میرے ہاتھ ہے، میرے ہاتھ، میرے اشارہ ہو رہا ہے، میرے ہاتھ ہے، وہ جس کے ہاتھ ہے وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کہیں گے جو آپ کے بدن کے اندر لطیف روح ہے شاید وہ ذات ہے، تو ذات وہ بھی میری روح ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس کی ذات میں گم کر دیا ہے، اور گم کر کے بتایا ہے کہ جب تم خود میں اپنا آپ نہیں ڈھونڈ سکتے تو تم پروردگار کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب خدا کو پہچاننا ہے تو پہچاننا کس کی وجہ سے؟ ان کی معرفت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب بات آگے چلتی ہے۔ جو مومن ہوں انہیں مومنین کہتے ہیں، جو ایمان لے آئے وہ مومنین، جنہوں نے نماز پڑھی، تقوی اختیار کیا وہ متقین، جو صالح تھے وہ صالحین۔ خدا نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں، منافقین کی قرآن میں نشانیاں بتائیں، صالحین کی بتائیں، راکعین کی بتائیں، ساجدین کی بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے عارفین کی نشانیاں بھی بتائی ہوں گی کہ جو معرفت رکھتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عارف کون ہوتا ہے؟ تمہید میری مکمل ہو گئی، اب میں نتیجے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب قرآن سے پوچھے کہ معرفت جسے ہوتی ہے وہ عارف کون ہوتا ہے؟ اب خدا قرآن میں سورہ مائدہ میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ خدا کہتا ہے عارف کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ وہ سنتے ہیں، میں عارف کی نشانی پڑھنے لگا، جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ قرآن شناسی بھی بڑی عطا ہوتی ہے، جو بندے آیت کے ترجمے میں بول پڑے ان کو بہت عطا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی اس کی شرح نہیں کی، ابھی تو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اذا جب سمعو سنتے ہیں، جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ اب خدا عارف کی نشانی بتانے لگا، ترا عیونہم، ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو۔ عارفت کی نشانی پڑھنے لگا، ان کی آنکھوں کو دیکھا، تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ بالکل لفظ بلفظ آیت کا ترجمہ کیا، شرح نہیں کی، آیت کا ترجمہ کیا۔
خدا کہتا ہے کہ معرفت رکھنے والوں کی نشانی یہ ہے، معرفت رکھنے والے صرف عبادت سے نہیں پہچانے جاتے، بہت سے ایسے عابد ہوتے ہیں جو عارف نہیں ہوتے، اور کوئی ایسا عارف نہیں ہوتا جو عابد نہیں ہوتا۔ عابدین میں عارفین کی قلت ہو سکتی ہے، عارفین میں عابدین کی قلت نہیں ہو سکتی۔ عابد کرنے والا بغیر معرفت کے ہو سکتا ہے، معرفت رکھنے والا بغیر عبادت کے نہیں ہو سکتا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ان کی نشانی ان کے ماتھے پہ سجدے کا نشان نہیں، ان کی نشانی یہ گھٹنے ٹیکے ہوئے سجدے گزار نہیں۔ عارف کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذْ سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ دیکھتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا۔ سمعوا لفظ آیا ہے 7ویں پارے کی ابتدا پڑھ رہا ہوں، خدا نے کہا جب یہ سنتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں۔ اگر اس سطر کہوں گا عارف تمہیں یوں آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ عارف کہتے کسے؟ خدا نے عارف کی پہلی صفت بتائی کہ عارفین سنتے ہیں۔ اب پتا چلا ہم قبر میں لٹا کے کیوں کہتے اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی۔ عارف کی پہلی نشانی ہے سننا، سننا، اور صرف سننا نہیں، سننے کے بعد رونا۔ اور سنتے کیا ہیں؟ جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ اب بتاؤ جو رسول پہ نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا مصطفیٰ پہ نماز نازل ہوئی؟ نازل ہوئی، لیکن یہاں نماز کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں روزے کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں حج کا ذکر نہیں آ رہا، کیونکہ پورے قرآن میں جہاں اللہ نے نماز کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے، جہاں روزے کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے، جہاں زکوٰۃ کی بات ہے وہاں حکم ہے۔ پوری قرآن کی آیتوں میں ان سارے احکامات کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے۔ خدا نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں نے رسول پہ نماز نازل کی، میں نے رسول پہ روزہ نازل کیا، میں نے رسول پہ زکوٰۃ نازل کی۔ نماز آئی تو باقی بشرات، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، روز زکوٰۃ دو، حج للناس، حج کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے واجب کیے۔ خدا نے قرآن میں جہاں بھی آیتوں میں احکامات کہے نہ لفظ رسول آیا نہ لفظ نزول آیا۔ ہم نے پڑھنی ہے عارف کی نشانی۔ عارف کی نشانی یہ ہے، یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں نماز کے ساتھ نہ رسول نہ نزول، زکوٰۃ کے ساتھ نہ رسول نہ نزول، زکوٰۃ کے ساتھ نہ رسول نہ نزول۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، بائے بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں لفظ رسول اور نزول ایک آیت میں مل رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ پہنچا وہ جو ہم نے تجھ پر نازل کیا۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ پچھلی آیت کی طرف پلٹو۔ جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ رسول پہ نازل ہوا تھا حکم ولایت امیر المومنین۔ آیت میں شرح کھول کے سامنے آ گئی کہ جب یہ علی کی ولایت کو سنتے ہیں، پہلی آیت کھل گئی، پہلا حصہ کھل گیا، اگلا حصہ تفیض من الدم میں۔ پھر یہ سننے کے بعد روتے بھی ہیں، صرف سنتے نہیں، پہلے سنتے ہیں کیا؟ فضیلت علی، اس کے بعد روتے ہیں۔ جملہ تبدیل کرتا ہوں، پہلے سنتے ہیں فضائل، پھر سنتے ہیں مصائب۔ ابھی سمجھ نہیں آئی جملہ پھر پڑھتا ہوں، پہلے غدیر سنتے ہیں، پھر کربلا سنتے ہیں۔ ابھی بھی بندے نہیں بولے، پہلے یا علی کہتے ہیں پھر یا حسین کہتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد روتے بھی۔ رونا عارف کی نشانی ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا تفیض من الدم میں صرف آنسوؤں کے ساتھ نہیں روتے، اتنا گریہ کرتے ہیں
ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو. رونا عارف کی نشانی ہے, رونا معرفت کی علامت ہے, لیکن صرف رونا نہیں, سن کے رونا. اگر خدا صرف رونا کہتا تو بہت سے لوگ اس رونے میں کئی رونے والوں کو آیت کا مصداق بنا سکتے ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا خوف سے روتے ہیں, خدا نے کہا پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں. رونا بزدلی کی علامت نہیں, روتے ہیں تفیض من الدم میں, رونے کے بعد پھر صبر کرتے ہیں. صرف رونا ہی نہیں, صبر بھی کرنا, کیونکہ شدت گریہ اگر صبر سکھائے تو سمجھو عارف کی علامت. رونے کے بعد شکوہ آئے, رونے کے بعد شکوہ علامت عارف نہیں, رونے کے بعد شکر علامت عارف ہے. اگلی سطر میں بڑی خاموشی سے کہنے لگا ہوں اور دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا. خدا کہتا ہے رونے کے بعد شکر کرنا یہ عارف کی علامت ہے, رونے کے بعد شکوہ کرنا یہ ظالم کی علامت ہے. ہم حسین کو روتے ہیں, جس کربلا کو روتے ہیں اسی کربلا کی خاک میں شکر کا سجدہ کرتے ہیں. ہم صرف کربلا سے رونا نہیں سیکھا, کسی کی نماز میں شکر کا سجدہ نہیں. لوگوں کی نمازیں سلام کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. عابدین کی نمازیں, عابدین کی نمازیں سلام کے بعد ختم, عارفین کی سلام پہ ختم نہیں ہوتی, شکر کے سجدے پہ ختم. اور جس نے ہمیں رلایا تھا ہم نے اسی خاک پہ شکر کا سجدہ کر کے بتایا کہ حسین نے ہمیں صرف رونا نہیں سکھایا, حسین نے ہمیں سجدہ بھی سکھایا. رونا ہے عزادار کی علامت, سجدہ ہے عبادت گزار کی علامت. جو عزادار بھی ہو عبادت گزار بھی ہو وہ عارف ہوتا ہے. بہت خوب. بڑی روحانیت والے ماحول میں بڑی عرفانیت والی محنت پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے صرف کربلا سے رونا سیکھا تو پھر اس کا مطلب عارف نہیں. اگر اس رونے نے آپ کو شکر بھی سکھایا تو پھر آپ عارف ہیں. اب خدا نے عارف کی علامت بتائی کہ رونا عارف کی علامت ہے. رونا صرف عارف کی علامت نہیں, رونا نبوت کی پہچان ہے. میں واضح کر دیتا ہوں. اللہ نے آدم کو علم دیا, نوح کو فہم دیا, ابراہیم کو خلت دی, موسیٰ کو ہیبت دی, عیسیٰ کو زہد دیا, یوسف کو حسن دیا, سبحان اللہ, ایوب کو صبر دیا, یعقوب کو گریہ دیا. اللہ نے جہاں نبیوں کی صفتیں لکھی ہیں تو یعقوب نبی کی صفت نشانی نہیں, صفت نبی ہے گریہ. گریہ شیعت کی پہچان نہیں, نبوت کی پہچان. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یعقوب نبی روتے تھے, کس کو روتے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے, یوسف کون تھے؟ بیٹے تھے. یعقوب تھے نبی, نبی اپنے بیٹے کو روتے تھے. بیٹا بھی عام بیٹا نہیں, بیٹا بھی نبی تھا. نبی نبی کو روتے تھے. پڑھنے لگا ہوں عزاداری اور عبادت کے ساتھ, معرفت پڑھنے لگا ہوں عبادت. اور آج جو بندہ کہے صرف عبادت ہو اور عزاداری نہ ہو وہ بھی معرفت نہیں رکھ رہا. بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جماعت بھی ہو, بہت اچھا ہوتا ہے وہ بات بھی ہو جو نمازی بھی ہو. میں نماز اور ادائے حسین پڑھ رہا ہوں. نعرہ
रोते किसको थे? यूसुफ को। यूसुफ कौन थे? नबी थे। इतना मजमा जितने बोला इतने ही लोग मुझे बोल के जवाब देना, यूसुफ कत्ल हुए थे या जिंदा थे? जिंदा थे। इसका मतलब है नबी जिंदा को रोते थे। कुरान में माज़अल्लाह मुज़म्मत नहीं की, तारीफ कर दी, और सिर्फ तारीफ ही नहीं की, रोना याकूब की सिफ्त बता दी। मेरे मालिक सिफ्त क्यों बना दी? ये तो जिंदा को रो रहे हैं। यूसुफ जिंदा थे और नबी रो रहा था। याकूब नबी होके जिंदा को रो रहा था। आज हमें बंदे कहते हैं कि हुसैन जिंदा है, जिंदा को रोना नहीं चाहिए। अल्लाह ने याकूब नबी की सिफ्त बताई है कि वो जिंदा को रोता था। अगर मौलवी में जुर्रत है तो क़यामत वाले दिन याकूब का हाथ पकड़ के कह देना कि हम जिंदा और जवेद का मातम नहीं करते। से रोते। आज भी लोग इसे आजादारी की पहचान ना मानते। मगर देखे जी, हम भी तो कभी हुसैन में आंसू बहा लेते हैं। हम कभी भी अपने बदन को जख्मी तो नहीं करते। जिसम अल्लाह की अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। याकूब सिर्फ रोया नहीं, आंखों की बिनाई दे दी। कुरान पढ़ो, हजरत याकूब ने आंखों की बिनाई दी है। ए अल्लाह के नबी, ये क्या कर रहे हैं? जिसम अल्लाह की अमानत है। और ये आंख उम्मती की आंख नहीं, नबी की आंख, नबी की आंख है। और नबी का हर उज़्व अल्लाह का काम करता है। इस आंख से आपने अल्लाह के कई काम करने थे, वो आपने रो रो के यूसुफ को दे दी। इसका मतलब है वो रोना भी अल्लाह का काम था। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, वाह 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 वाह। याकूब ने बिनाई दे के आजादारी की तहजीब में असूल बना दिया कि जब मासूम को रो तो फिर कुछ देते भी हैं। अभी भी नहीं समझे, चाहे वो आंखों की बिनाई हो या बदन का लहू हो। और फिर खुदा ने देखो, आजादारी कुरान से साबित कैसे हो रही है। खुदा ने सिर्फ बिनाई ली नहीं, वापस भी मेरा इतने ही बंदे साथ देना, इतने ही लोग चाहिए थे। वापस बिनाई मोर्जे से नहीं हुई, याकूब के हाथों से नहीं हुई, जबरील की फूंक से नहीं हुई। जिसकी मोहब्बत में बिनाई दी थी, इसी के तोते ने वापस कर दी। सौदा करता है तो जो देता है फिर वो वापस मिल भी जाता है। देता भी जिसे है, लेता भी उससे है। अब हम पे एतराज न करना कि 10 मुहर्रम को मातमी मातम करके हॉस्पिटल में जाकर जख्म ठीक क्यों नहीं करवाते। हम हुसैन के बदन का लहू देते हैं, हुसैन ही बदन को शिफा दे देता। तुम शिया कपड़ा खरीद के बाजार से लाते हो और उसके ऊपर एक पंजा लगा के कहते हो अब इसे चूमो, ये बेटा दे देगा। कपड़ा शिफा कैसे देता है? यूसुफ के कुर्ते ने हमें कैसे, यूसुफ का कुर्ता नबी को शिफा दे सकता है। सदर का कत्ल हुआ, पहली सदर है जो कत्ल हुई है। उम्मती को शिफा नहीं मिली, नबी को।
यूसुफ के पैरहन में यूसुफ की खुशबू थी। अब पता चला कि हम अब्बास का अलम आंखों को क्यों लगा। कभी भी शायरुल्लाह की तौहीन न करें, कभी भी अपने तकब्बुर में आके अब्बास का अलम हो या कासम की मेहंदी हो, हुसैन का जुलजना हो या अली असगर का गहवारा हो, तकब्बुर इल्म में आके शायरुल्लाह की तौहीन न करें। याकूब की आंखें यूसुफ के कुर्ते से थी। क्या बात है। शिफा दे दी, बिनाई दी थी, तहजीब अज़ा सिखा, खुदा मारिफत की पहचान बता। याकूब ने आंखें दी, यूसुफ के कुर्ते से आंखें वापस निकाली। यूसुफ को भाई ले गए थे, भाइयों को हसद था यूसुफ से, बाप करता था ज्यादा प्यार। अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत भेजी, सूरत का नाम भी यूसुफ रखा। भाइयों, और खुदा ने पूरी कहानी खोल के पढ़ी, और खुदा ने कहा ये ahsanul क़िसस है, ये बहुत अच्छी कहानी है। खुदा ने कुरान में इसे कहा है एहसन किस्सा। खुदा ने कहा ये बड़ा अच्छा किस्सा, इसे जरूर पढ़ो, ये बड़ी अच्छी कहानी है। भाई हसद करते हैं, हसद किस बात पे था? नबी ज्यादा मोहब्बत करते थे, भाई खूनी रिश्तेदार थे, हसद में मुब्तला हो गए कि नबी इससे ज्यादा प्यार क्यों करता है। वाह 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 वाह। नबी अगर मासूम से प्यार करे तो भाई भी हासद हो जाते हैं। कुरान में यूसुफ के भाइयों की तारीफ नहीं की गई, मुज़म्मत की, और भरपूर अंदाज में की। मेरे मालिक हमें क्या पड़ी है यूसुफ के भाइयों से, तू सिर्फ हमें यूसुफ की कहानी सुना, तू भाइयों की बात क्यों कर रहा है? खुदा ने कहा मोहब्बत तब तक नहीं होगी जब तक साथ दुश्मन का तज़किरा हो। आप पे एतराज ना करो, हमें तबर्रा करना अल्लाह ने सिखाया है। हक के ज़हरा गसब करने वालों पर लानत। अगर यूसुफ के भाई तो किसी ना किसी के मुकद्दसात थे ना। मक्का में जो बुत थे वो भी किसी न किसी के मुकद्दसात थे। इनके मुकद्दसात की इज्जत करो। खुदा कुरान में कह देता कि यूसुफ के भाई जो हैं भाई हैं, भाई थे, नबी के भाई थे, अल्लाह ने मजम्मत कर दी। दीन में रिश्तेदारी अहम नहीं होती। वाह 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 वाह। सगे भाई थे, कुरान ने मजम्मत कर दी, सगे भाई हैं, मजम्मत है इनकी। इन्होंने यूसुफ से वफा नहीं की, हसद की बुनियाद पे। अच्छा, ये भी पता था कि हम नबी बन भी नहीं सकते। वो नबी के मुकाबले में, यूसुफ के मुकाबले में नबी नहीं बनना चाहते थे। उन्हें पता था कि हमें ये अहलियत ही नहीं है कि हम नबी बने, नबी तो अल्लाह ने बनाना है। लेकिन उन्हें फिर भी यूसुफ वारे में नहीं था। उन्होंने यूसुफ को लिया और कुएं में फेंक दिया। घर आके यूसुफ के कुर्ते पे एक नकली खून लगा के बाप को कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। यही कहा। याकूब नबी थे, इल्म नबुव्वत में पता था कि भेड़िए ने नहीं कहा, लेकिन याकूब ने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं, मैं नबी होके कह रहा हूं कि भेड़िए ने नहीं कहा। याकूब ने कहा चलो उसी सहरा में, जहां के भेड़िए ने तुम कहते हो खाया है। अल्लाह का नबी यहाँ बैठ के मनवा ले, फरमा नहीं, कई दफा मुनकरों को लेके मैदान। दलील से नहीं मानेंगे, ये दलील से नहीं मानेंगे, इन्हें सबूत देना पड़ेगा। आओ सबूत के लिए लेके चलेगा।
قرآن کہتا ہے صحرا میں جا کے یعقوب نے آواز دی بھیڑیو میں اللہ کا نبی تمہیں بلاؤں. پوری گفتگو میرا خیال ہے 30-35 منٹ تو ہو گئے اور میں نے اشارے اور کنائے میں کی ہے. ابھی بہترین کنایا استعمال کرنے لگا اور کنایا سمجھنے والی آپ سے بہتر قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں. مدد سے سن کے میری قوم کے ذہن اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ یہ منبر کا کنایا بڑا اچھا سنا. کنایا کا استعمال کرنا. یوسف نبی نے ناصر بھائی بلایا بھیڑیے آ گئے. نبی کے بلانے پہ بھیڑیے آ گئے. اور نبی نے آ کے پوچھا جملے سنتے جا قرآن کا. یعقوب نبی نے کہا کہ میں نے سنا ہے. اگر نبی کہہ دیتا نا کہ کیا تم نے تو علم نبوت میں نقص آ جاتا. یہ کیسا نبی ہے جس کو یہی نہیں پتا اور وہ گواہی جانوروں سے لے رہا ہے. نبوت میں نقص آ جاتا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے. نبی نے کہا میں نے سنا ہے تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا. بھیڑیوں پہ تہمت تھی. تہمت تھی نا, الزام تھا. جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں. نبی نے تہمت نہیں لگائی. نبی نے کہا میں نے سنا تم نے کھایا. بھیڑیے تھے انسان کے دشمن تھے. بھیڑیوں کو اللہ نے قوت زبان دی کہ وہ ان میں بولنے کی صلاحیت آ گئی. وہ بولے. بولتے ہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس کیا گواہ ہے. جو جملے سمجھنے سیدہ عزت دیتا نبی نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو کھایا. انہوں نے گواہ نہیں مانگے. بھیڑیے تھے, انہیں پتا تھا معصوم دعویٰ کرے تو گواہ نہیں مانگتے. گواہ نہیں مانگتے. انہوں نے میرا اگلا جملہ جو کہا وہ جملہ بڑا کمال. بھیڑیے دیکھ کے کہتے اے اللہ کا نبی ہم درندوں پر نبیوں اور ان کی اولادوں کا گوشت اور خون اللہ نے حرام کیا. نبیوں کا اور نبیوں کی اولادوں کا. درندے نبیوں کو اور نبیوں کی اولادوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. اور نبی کا جانشین بھی اسے ہی ہونا چاہیے جسے کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے. ہم پہ گوشت اور خون حرام. نبی نے کہا کہ تم دعویٰ کر رہے تھے کھایا ہے, یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھایا. اب بتاؤ بھائیوں کی مانو یا بھیڑیوں کی مانو. قرآن نے بھائیوں کی مذمت کی ہے, بھیڑیوں کی تعریف کی ہے. بھیڑیے بھی معصوم سے مخلص ہونا. جملہ سمجھے گا. ابھی جملہ آپ کے باب شعور کے باہر رکا ہوا ہے. بھیڑیے بھی معصوم کو پہچان لیں تو ان کی عزت بھائیوں سے زیادہ ہو جاتی ہے. جنس نہیں, معیار جنس نہیں, معیار معرفت. بھائیوں کو معرفت نہیں تھی, بھیڑیوں کو ہو گئی. ہر
کتا نجسولین ہے، لیکن جو اصحاب کہف کی معرفت میں آ گیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ ہم بھی ہر گھوڑے کا احترام نہیں کرتے۔ 2 لاکھ گھوڑا یزید کے لشکر میں بھی تھا اور جس کو حسین کی معرفت ہو گئی تھی۔ رشتہ داری معیار معرفت، جس نے حجت کو جہاں پہچان وہ وہی قابل احترام۔ حر کو بھی معرفت ہو گئی، حر بھی قابل احترام۔ معرفت ماننے کو نہیں کہتے، پہچاننے کو کہتے۔ مانتے تو دشمن بھی ہیں۔ عرب کے لوگ رسول کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، معرفت کی کمی کی وجہ سے محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ مدینے کے منافق علی کو فاتح خیبر مانتے، سورج پلٹانے والا علی کو مانتے تھے، ولایت علی کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ 9 لاکھ حسین کو نبی کا بیٹا مانتے تھے، رسول کا فرزند مانتے تھے۔ صرف اور صرف کمی کس چیز کی تھی؟ معرفت کی۔ اس لیے تو خدا نے کہا ہے کہ معرفت کا حکم ہے، انہیں صرف پہچانو، صرف ماننا نہیں ہے۔ آج کوئی بندہ کہ میں آل محمد کو مانتا ہوں تو صرف ماننے کا فائدہ نہیں ہے، ان کی معرفت کا فائدہ۔ کیا کہنا پہچان کیسے ہوتی ہے؟ پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو رشتہ دار کو اس کی پہچان رکھتے ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دوست کو دوست سمجھو، اس کے دشمن کو دشمن سمجھو، اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرو، یہ ہے اسے پہچان۔ اگر کہیں صاحب صرف ہمارا رشتہ دار ہے تو یہ جاننا ہے، اس کے دوست کو دوست، دشمن کو دشمن، اس کی صلاحیتوں کو ماننا یہ پہچان۔ آل محمد کو صرف معجزات کی حد تک نہ مانو، ان کے دوست کو دوست سمجھو، ان کے دشمن کو دشمن سمجھو، ان کی ہر فضیلت کو مانو، یہ معرفت۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ معصوم فرماتے جو بغیر معرفت امام کے مر گیا جہلیت کی موت، جہالت کی نہیں، جہلیت کی۔ جہالت اور ہے، جہلیت اور ہے۔ جہالت یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ہی ہم میں سے جاہل ہے، جو جس فن میں ہے اس کے علاوہ دوسرے فن کو نہ جاننا۔ اس لیے تو مولا امیر المومنین کا فرمان پڑھ لیں، مولا فرماتے ہیں علم 3 بالشت ہے۔ جملہ سننا، جملہ میرا نہیں، مولا فرماتے ہیں جس کے پاس 1 بالشت علم آ گیا وہ مغرور ہو گیا، جس کے پاس 2 بالشت علم آیا وہ عاجز ہو گیا۔ کیا کہنا علی فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بالشت علم آ گیا وہ یہ جان گیا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ جن کے پاس 1 بالشت ہوتا ہے وہ مغرور ہوتے ہیں، گردن تنی ہوئی ہوتی ہے، گردن تنی ہوئی دیکھو، آنکھوں میں غرور دیکھو، سمجھ لینا 1 بالشت۔ جھکا ہوا دیکھو، گرا ہوا دیکھو، سمجھو دور ہے، اور جو تمہیں دور سے پیچھے کر دے مجھے کیا معرفت 2 درجوں میں نہیں، تیسرے میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ سلمان کسی تخت پہ نہیں بیٹھا، ابو ذر جنگلوں میں رہا،
کیا کہنا ہے. مقداد سفر میں رہا، پیغمبر ویرانوں میں رہا، اس لیے کہ یہ معرفت کے درجے پہ تھے. اور اس لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان معرفت کے 10ویں درجے پہ فائز. یہ صرف ہمیں مانتا ہی نہیں، بتاؤں سلمان کے پاس کیا کیا آ گیا تھا. ایک شخص نے آگے سلمان سے کہا اگر تو بھی ان کی حکومت کو مان لیتا تجھے بھی حکومت سے کوئی حصہ مل جاتا. کیا ملا علی کو مان کے؟ آج ہمارے پاس عہدے، اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں، جملہ میرا نہیں ہے، جو بولے گا سلمان کی دہلیز پہ جھکے گا. سلمان محمدی کہتے بتاؤں علی کو ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ سلمان نے کہا اگر میں علی کو مان رہا ہوں تو علی کو تم بھی مان لیتے تو تمہیں یہ فائدہ ہوتا کہ آسمان کے پرندے تمہارے بلانے پہ آ جاتے. اگر تم علی کو مان لیتے تو زمین پہ حکومت تو بہت پیچھے رہ گئی نا. آسمان کے پرندے پھر تو سلمان محمدی کے تمہارے بلانے پہ آ جاتے، اور اگر تم آواز دیتے تو سمندر کی مچھلیاں تمہارے حکم پہ کنارے پہ آ جاتی. اتنا کہنا تھا وہ بندہ دیکھا تھا ہم تو عہدوں پہ بیٹھے اور تو وہ دعویٰ کر رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا. اتنا کہنا تھا یہ آسمان سے پرندے زمین پہ گر گر کے کہہ رہے تھے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان، لبیک. سلمان محمدی نے کہا میں نے تمہیں آواز نہیں دی تھی، تم آئے کیوں؟ اب میں پرندوں کا لفظ بتانے لگا. سلمان محمدی نے کہا میں نے تو تمہیں بلایا، تم آئے کیوں؟ پرندوں کی آواز آئی علی کا ماننے والا جھوٹا کہلوایا جا رہا ہے، تیرے حق پہ گواہی. نعرہ حیدری. بزرگ غفاری سے کسی بندے نے پوچھا کہ تو اتنی دیناروں کی تھیلی، اور لے کے گیا تھا بندہ گھر، دیناروں کی تھیلی بزرگ کے پاس رکھ کے کہنے لگا علی کو چھوڑ، وہ تجھے مالا مال کر دیں گے. ابو ذر غفاری کا جملہ میرے ماتھے کا تمغہ. ابو ذر غفاری کہتے علی کی ولایت نے مجھے دنیا کے مال سے بے نیاز کر دیا. اگر معرفت ہو انسان پانی پہ چلنا شروع کر. اگر حق کے امام کی معرفت ہو تو پھر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی طلب نکل جاتی ہے. اور جب دنیا کی طلب ہی نہ ہو تو پھر دنیا کا خوف کیسا؟ کیا کہنا، کیا کہنا. جب خوف نہ ہو تو پھر دنیا کے سامنے جھکنا کیسا؟ اس دنیا کو 3 بار علی نے طلاق دی. یہی دنیا ساری دھج کے مولا حسن کے سامنے آئی تھی اور مولا حسن نے دیکھے کہا تو میرے سامنے آ گئی. تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے. مولا فرماتے حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو. جن احباب کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی صاحب آپ کو کوئی سوال میرے حوالے سے پوچھنا چاہے انہیں بہت محبت سے کہا کیجئے کہ آپ جب بھی ملنا چاہیں آپ ملیں، ملاقات کر کے سوال پوچھیں. کسی دوسرے بندے کو میسج کر کے سوال پوچھنا مردوں کا شیوا نہیں. میں کسی کو باخدا مجھے بانی کی طرف سے نہیں کہا گیا، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ مجھے کس بات سے نہیں ہے. اداروں کی پابندیاں جو ہیں وہ مجھے کسی قسم کا پریشان نہیں کرتی. جو بندہ پاکستان میں اپنے ہر چیز کو صرف جناب سیدہ کے حق پہ ٹھکرا کے آ جائے ماشاءاللہ اللہ عمر کرے کی ضرورت نہیں ہے. حسین آپ کے ادارے آپ کو مبارک کرے. ہم ذکر حسین کریں گے، جنگلوں میں بھی کریں گے. مجھے تو ہے حکم اذان لا الہ الا نمازی آ جائیں. ہمیں کثرت کی ضرورت ہی نہیں. اللہ مولا آپ کو آپ کے اداروں کے ساتھ صحت و سلامتی عطا فرمائے. لیکن میں پھر یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اپنے اسٹور میں پہلی دفعہ کسی ممبر سے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری ذات کے حوالے سے کوئی سوالات کرنے ہیں، میری طرف سے کلم کلا آپ کو گزارش ہے
آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ ہی کے ملک میں آپ مجھ سے ملیں، تب تک نہ اٹھیے گا جب تک مطمئن نہ ہو۔ اور اگر آپ مطمئن نہ ہو سکے، دیکھیں میں حرف آخر تو نہیں ہوں نا، انسان ہوں، خطا کا پتلا، انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھ لوں، یا آپ سیکھیں یا میں سیکھوں، تو سیکھنا سکھانا تو تب ہی ہوگا جب ملیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ یوں اس طریقے سے فتنہ انگیزی کرنا شام کے والی کا طریقہ بے شمار۔ میں سوشل میڈیا کے مجاہدین سے، میں فیس بک کے دانشوروں سے، میں ٹویٹر کے محققین سے میں دستہ گزارش کروں گا کہ حضور آپ سامنے آیا کریں، آپ اپنی پروفائل مجھے سامنے شو کروائیں۔ کیا بات ہے، چلے نا کہ جو بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ سوال کر رہا ہے، صلاحیت ہے اس میں، سوال کریں، سوال کرنا چاہیے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں سوال کا گلا دباؤ گے نسلیں گونگی ہو جائیں گی۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ سوالات کے گلے نہ دباؤ، سوالات ہونے دو، سوال کریں، آپ کا حق ہے، آپ عزت دیتے ہیں، آپ ممبر پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ تشخص، یہ پہچان اسی قوم کی دی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، تو ہم اس قوم کی اس تشخص اور اس پہچان کو ہم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے، خبردار جو کہوں وہ مانو۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھنے کا حق ہے، آپ عزت دیتے ہیں، آپ احترام کرتے ہیں، آپ پوچھیں، آپ سوال کریں، لیکن فتنہ انگیزی نہیں کریں گے، کیا کہنا، شر انگیزی نہیں کریں۔ آپ سامنے آئیں، آپ سوال کریں۔ اور اس جگہ پہ مجھے جو ایک حکم، جہاں پہ کوئی مسجد بن رہی ہے، مسجد علی کے نام سے، آپ سے گزارش ہے، اس کے حوالے سے آپ جتنا بھی اس راہ میں دینا چاہیں، اچھی ہوتی ہے وہ مسجدیں جو علی کے نام پہ بنے۔ لیکن مجھے نہیں پتا، میں نے تو ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ اعلان اپیل ضرور کیجیے گا، میں نے ضرور کی، لیکن میں بھی جو مسجد کی انتظامیہ ان سے یہ اپیل میں بھی کرنا جو مسجد علی کے نام پہ بنے نا، پھر وہاں پہ علی کی پابندی نہیں ہوگی۔ چندہ علی کے نام پہ آئے تو پھر ہر بندہ مومنین آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حقیقی سیرت محمد والے محمد پہ چلنے کی توفیق، ہمیں اپنے ذات کی نفی کے ساتھ 14 کی معرفت کی توفیق، ذاتی تشخص کو ابھارتے ابھارتے عقیدے کو چھپا دینے سے محفوظ فرمائے۔ غم ہمیں یہی رلا گیا کہ جن کی معرفت کی حکم تھی ان کی بیٹیاں میرا مالک صاحب خانہ کی توفیقات میں آج مجلس ختم ہوئی تو میں بانی مجلس سے گزارش کروں گا کہ اس بات پہ فخر نہ کیجیے گا کہ آج میرے گھر میں اتنے مومنین آئے، اتنے ماتمی، سجدہ شکر اسی بات پہ بجا لائیے گا کہ آج میرے گھر میں رسول کی بیٹی، آج بنت پیغمبر آئی، مشاہدادی آئی ہیں، ہائے ہائے، اس کے دروازے پہ جبریل اجازت مانگ کے آتا تھا۔ سادات و غیر سادات، یہ جو مجلس حسین ہے، اس مجلس کا کروانا یہ کسی شیعہ کا طریقہ نہیں، اس عزاداری کی بنیاد رکھی تھی ایک بہن نے۔ ماتمی چہرے بیٹھے ہیں، ماتمی جلوسوں میں جاتے ہو تو ماتمی جلوس سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اس امام بارگاہ سے ماتمی جلوس برآمد ہوگا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، شام غریباں ایک اعلان ہوا،
जले हुए खैमों से मुसल्लमानी का जुलूस बरामद होगा। जो कूफा और शाम के रास्तों से होता हुआ वापस करबला में इख्तिताम पसीर। आप जुलूस लेके इमाम बारगाह से निकलते हैं तो जवानों के हाथ में अब्बास का अलम। जब ये जुलूस करबला से निकला, अलम तो नहीं थे, केसों पे सर थे। अगला जुमला आपकी हाय के लिए कहने लगा हूं, जहां से आप जुलूस लेके गुजरते हैं पानी की सबीलें, खाने का इंतजाम, जहां से अली की बेटी आलिया जुलूस लेके निकली है पत्थरों की बारिश। हृदय छिनी जा चुकी थी। इसी आलम में जुलूस आगे बढ़ता गया, शहरों में हुसैन की अज़दारी फैलती गई। जुलूस चलता चलता उस दरबार में पहुंच गया जहां से हुसैन के कत्ल का फतवा आया। कातिल के घर जाके अली की बेटी ने जुलूस को रोका। मैं बड़े इज्जत और बड़े अदब के साथ मुसाहिब पढ़ूंगा, क्योंकि अयाम सैयदुल साजिदीन गुजरे हैं। इन्हीं अयाम में सिर्फ सैयदुल साजिदीन की शहादत नहीं, एक शहजादी की शहादत जिसका ताल्लुक हबश से। मैंने कभी भी इस बीवी के साथ लफ्ज़ कनीज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिनकी थी वो भी माँ कहते थे। हम में से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हम जनाब फिज़ा के साथ लफ्ज़ कनीज इस्तेमाल करें। सैयदा के बेटे अम्मा कह के बुलाते थे। वफा इतनी की है आले मोहम्मद के साथ, इतनी वफा की है, इतनी वफा की है कि पूरे बाजार के रास्ते में अली की बेटी का पर्दा बनी रही। जो शाम गए हैं मेरी गवाही देना, आज भी कब्रिस्तान मुसाफिरा में एक छोटा सा कमरा है जिसमें कच्ची कब्र है जनाब फिजा की। क्या शाम की गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की कि बीबी फिजा का रोजा बने? क्या ईरान ने कोशिश नहीं की? कोशिश की कि फिजा का रोजा तमीर हो। मना है फिजा की हर मजावर को आवाज आई है कि जब तक ज़हरा की कब्र आबाद, क्योंकि मैं हूं मोहम्मद की बेटी की कनीज। आंखें सावन के बादल बन जाती है जब फिजा की कब्र के बाहर बोर्ड लिखा हुआ है कि रोजा कनीज फातिमा का है। उस सैयदा की कब्र भी कच्ची, इस शहजादी की कब्र भी कच्ची। बस एक मंजर सुनो, उसी पे आंसू बहा देना। मैंने अभी पिछली मजलिस में भी दरबार में पढ़ा हुसैन की बेटी का मुकालमा। अब मैं अगला जुमला वहीं से शुरू करने लगा हूं जो रोने के लिए आए। इस मलाओं ने तख्त पे बैठ के कहा, इनमें से ज़ैनब कौन? तेरा पढ़ना आसान, तुम्हारा सुनना आसान। ये वो नाम था जिसे अब्बास भी नहीं लेता था। जब नाम लिया गया तो दाईं तरफ खड़े हुए मलाओं ने कहा, वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफ़ा, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा, ये सफेद सर वाली ज़ईफ़ा कौन है? सिपाही की आवाज आई, ये इनकी कनीज है। इसने कहा, कनीज़ें तो पीछे खड़ी होती हैं, जी आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा, इसने पूरे बाजार में अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ये देख के क्या लगा, क्यों नहीं छोड़ा? जुल्म करना था। उन्होंने कहा, हमने इससे बड़ा मारा है, इसने पूरे बाजार में पर्दा नहीं छोड़ा। उसने कहा, इतनी वफा करने वाली कनीज है, मुझे जरा दरबार में इसकी वफा दिखाओ। अब मैं खोल के पढ़ूंगा तो मेरा भी तो जिगर है ना। मैं जुमला छुपा के पढ़ने लगा हूं। एक मलाउन हाथ में कोई लोहे की चीज लेके जनाब फिजा के करीब गया। इसने फिजा के सर पे अजरे रिसालत रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। इधर फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। बीबी रो के कहती, अम्मा पर्दा छोड़ दे। फिजा रो के कहती, या माना के या पर्दा छोड़ने का न। मुझे बता, क्या आज तेरी माँ फातिमा होती
जब तक बदन में लहू रहेगा मैं तेरा पर्दा नहीं छोड़ूंगी। आलिया की आवाज आई, फिर तुझ पे ताजियाने मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होते। इतना कहना था, जनाब फिजा ने दरबार में देखा, चेहरा लहू से भरा हुआ था। फिजा देख दी, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है? 300 हबशियों ने तलवारें खींची। बूढ़ा हबशी, 100 से ज्यादा उम्र, कमर झुकी हुई, अबरुओं को उठा के शहजादी फिजा के पास आया। आगे कहने लगा, कैदन, दरबार में यमन के लोग भी थे, कूफा के लोग भी थे, शाम के लोग भी थे, तूने सिर्फ हबश वालों को क्यों बुलाया? फिजा ने कहा, पूछना चाहती हूँ तुम्हारे मुल्क का बादशाह कौन है? कहने लगा, मर गया। फिजा ने कहा, अब कौन तख्त पे है? कहने लगा, एक उसकी बेटी थी, वो चली गई है मदीने, हमने उसका जूता तख्त पे रखा है। बीबी फिजा ने कहा, मुझे बताएगा कि उसका नाम क्या था? अभी जुमला पढ़ने लगा जिसपे तुमने रोना है। जब कहा ना फिजा ने उसका नाम क्या है, बूढ़ा हबशी देखता, कैदन ना होती मैं सरदर्द से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं, शहजादी का नाम पूछ रही। इतना कहना था, फिजा ने सफेद बालों को हटाया, हटा के कहती, अगर पहचान सके तो मैं मैमूना हूं। हबशी सरदार ने मैमूना का नाम सुना, चंद कदम पीछे हटा, कहने लगा, हम में जरूरत नहीं कि हम अपने बादशाह की बेटी को देखते। अगर तूने बता दिया तू ही मैमूना है, फिर मुझे बता क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी? शराबी के दरबार में पर्दा कर अकेली नहीं आई, अली की बेटियां मेरे साथ खड़ी हैं। अब जिसने घर तक मातम करना है, इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने इशारा किया, 300 हबशियों ने यजीद के तख्त को घेरे में लिया। आवाज अगर उतर मलाउन तक से नीचे, क्या तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह समझा है? ज़ैनब कलियों में तड़प गई, आवाज आई, अब्बास